السلام علیکم جی ناظرین، آج ہم ایک ایسے نابغہ اثر شخصیت کے ساتھ تشریف جن کے آوری اور ان کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا اور ان کے ساتھ ہمارا آج کا یہ سیشن ہوگا، جن سے پہلی میری جو ملاقات ہے وہ 2010 میں ہوئی، اور آپ کو آج کے سیشن میں بہت ساری چیزیں ورطہ حیرت میں ڈال دیں گی۔ بیسیکلی یہاں پہ یہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں محترم ان کی اسی مسجد میں جو ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ قریباً عرصہ 16 سال سے یہ جمعہ کا خطاب بھی فرما رہے ہیں، حفظ کی تعلیم بھی دے رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ جو سوشل ویلفیئر کا کام ہے اور فلاح عامہ کا کام ہے اس کو بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ان کے یہاں پہ زیر تعلیم طلباء ہیں وہ مختلف اداروں میں جا کے آگے مزید جو تعلیم ہے اس کو بھی حاصل کر رہے ہیں۔ تو آج جو سوالات کی شکل میں کچھ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کے میں سے کچھ احباب کے نالج میں ہیں، تو میں نے سوچا کہ آج بنفس نفیس علامہ محترم شبیر مدنی صاحب زیدہ مجدہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے ان سے پوچھیں۔ شبیر صاحب، آپ کو ہم اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ظاہری بہنائی ہے اس سے آپ کو محروم رکھا، جی تو کیسے آپ نے اس سارے عرصے میں حفظ کو کیسے کیا، اور پھر ایک کثیر تعداد کتب کی جو ہے وہ آپ نے اس کو کیسے اپنے یعنی علم میں لایا، اس کا کیا ذریعہ بنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں جناب محترم بھائی عبدالعمار صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے اس چینل کے ذریعے مجھ تک پہنچے اور آپ نے موقع دیا مجھے کچھ کہنے کا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی بات انسان کے لیے مشکل نہیں ہوتی اور ناممکن نہیں ہوتی جب اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہو جائے۔ تو الحمدللہ چونکہ میں جس گھرانے میں پیدا تھا، میرے والد گرامی بھی آنکھوں سے معذور تھے، تو انہوں نے مجھے جو پرورش کی، جو تعلیم دی، جو تربیت ان نے ابتدائی کی، وہ یہی تھی کہ ان نے ہمیں سارا زور یہ اس بات پہ لگاتے تھے کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو۔ اور وہ کہا کرتے تھے، فوت ہو گئے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی ذات پہ میں نے بھروسہ رکھا تو میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوا، تو آپ بھی اگر اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں گے تو کبھی بھی ناکامی نہیں آئے گی۔ تو یہ ہم نے ان سے سیکھا تھا۔ تو پھر الحمدللہ والد گرامی نے جب مجھے مدرسے میں داخل کروایا، میری عمر اس وقت 13 سال کی تھی جب میں مدرسے میں داخل ہوا، اور مدرسہ دربار عالیہ گلہار شریف جو کوٹلی میں مرکز ہے ہمارا گلہار شریف، قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا وصال 2008 میں ہوا ہے، اس وقت آپ ظاہری حیات میں موجود تھے۔ تو یہ 1997 کی بات ہے جب میں داخل ہوا مدرسے میں، تو پھر یہ آغاز ہوا میرے اس حفظ کا۔ تو میں نے یہ تقریباً عرصہ 9 ماہ کے اندر قرآن مجید حفظ کر لیا مکمل، اللہ کے فضل و کرم اور اللہ کے احسان کے ساتھ۔ میرے استاد محترم تھے استاد عبدالرشید عرفانی صاحب، وہ وفات پا چکے ہیں وہ بھی، تو میں ان کے پاس مجھے دربار عالیہ گلہار شریف سے بھیجا گیا، تو پھر میں نے 9 ماہ کے اندر اس قرآن مجید کو حفظ مکمل کر لیا۔ تو پھر اس کے بعد آپ اس کو زبانی سنتے تھے اور پھر اس کو وہ بھائی عبدالعمار صاحب ایسے ہوتا تھا کہ استاد جی پڑھاتے تھے مجھے ایک دفعہ نا، تو میں جب وہ ایک دفعہ پڑھاتے تو جتنا پڑھاتے مجھے اتنا یاد ہو جاتا، الحمدللہ ایک ہی دفعہ پڑھاتے تو جتنا پڑھاتے اتنا مجھے یاد ہو جاتا۔ اچھا، دوسرا مدنی صاحب، جو جیسے آپ نے سما کیا ہے کتابوں کا، تو اب ایک بندہ خود پڑھ رہا ہے، اس کا ایک اپنا ذوق ہوتا ہے، تو یہ ایک کٹھن مرحلہ ہوتا ہے کہ ایک طالب علم لازمی نہیں وہ اس کے ہجے بھی صحیح طریقے سے ادا کر سکے، تو یہ ایک بڑی طویل فہرست ہے کتب کی جن کا آپ نے سما کیا ہے، تو یہ کیا طریقہ رہا کہ آپ نے کیسے ان چیزوں کو؟ یہ ایسے تھا نا کہ جو طلباء میرے پاس میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے نا، وہ انہیں میں کہتا تھا کوئی کتاب پڑھنے کے لیے یا اس طرح، لیکن اللہ پاک کا اس قدر فضل کہ الحمدللہ میں نے آپ کو وہی کہا کہ جب اللہ پاک کسی بندے کو کوئی چیز عطا کرنا چاہے تو اگر طالب علم دوران مطالعہ پڑھتے پڑھتے کوئی لفظ غلط پڑھ دیتا تو میرے ذہن میں آ جاتا کہ یہ لفظ غلط پڑھ رہا ہے اور میں اس کی اصلاح کر دیتا۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے ایسا ایک بار نہیں کئی بار ہوا ہے، تو وہ طلباء پڑھتے رہے۔ اب تو الحمدللہ میرا بیٹا ہے، حافظ قرآن ہے، اسکول 9th میں پڑھتا ہے، اور وہ اس دفعہ اس نے دوسرا مسلح بھی سنایا قرآن مجید ماہ رمضان المبارک میں۔ تو
اب میرا وہ 1 سال سے جو سلسلہ چل رہا ہے وہ میرے اس بیٹے کے ذریعے وہ پڑھ رہا ہے کتابیں، اور میں اس کی سماعت کر رہا ہوں. اس کا اردو بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، عربی بھی بڑی اچھی پڑھتا ہے ماشاءاللہ. تو اس کی وساطت سے میں پڑھتا ہوں. لیکن وہ جو آپ نے یہ پوچھا نا کہ وہ طالب علم پڑھتے ہیں، جب وہ پڑھتے ہیں تو میں اسے جب وہ ذرا سا کوئی لفظ اس طرح کا غلط پڑھ دیتا تو میں فوراً اس کی اصلاح کر دیتا، اور مجھے پتہ چل جاتا کہ یہ لفظ اس طرح نہیں، اس طرح کا ہے. صحیح، یعنی یہ جو شغف ہے یہ آج ہی ایسے بھی جاری ہے؟ جی جاری ہے. اور الحمدللہ میں ایک اور بات اس میں بتا دوں کہ میں جب کتاب اگر سنوں نہ اس کی سماعت نہ کروں، مطلب میں کہیں مصروف ہوں، 1-2 دن مطالعہ نہیں ہوا تو مجھے بے چینی ہوتی ہے. مطالعہ مطلب یہ نہ سماع کرنے کی وجہ سے مجھے بے چینی ہوتی ہے. اور پھر میں جب رات کو سوتا ہوں نا تو مجھے خاصی دیر تک صرف اس وجہ سے نیند نہیں آتی کئی دفعہ کہ آج میں نے سماع نہیں کیا. صحیح. جی ہاں، اس قدر یعنی مجھے اس کا محبت ہے سماع کے ساتھ اور علم کے ساتھ، اس قدر محبت الحمدللہ. اچھا حضور، آپ نے اپنی بات کے دوران ذکر کیا قبلہ حضرت صاحب کا، یہ کون ہیں اور ان کی خدمات کے اوپر، ان کی شخصیت پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. اللہ اکبر. بھائی عبد المار صاحب، ان کی شخصیات ویسے کسی سے چھپی ہوئی تو نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور 39ویں پشت میں، یعنی 39ویں جو پشت ہے وہ قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس اولاد میں سے، اس پشت میں سے. حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعارف، بڑا جو تعارف ہے حضرت صاحب کا وہ یہی ہے کہ دنیا جو جانتی ہے وہ جانتی ہے کہ حضرت صاحب گلہار شریف والے یا حضرت صاحب چیچیاں شریف والے. چونکہ حضرت صاحب چیچیاں میں رہے تو ان کا یہ مکمل اسم گرامی کیا ہے؟ خواجہ قاضی محمد صادق صدیقی مجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور یہ چیچیاں کون سا علاقہ ہے؟ یہ مرپر کے ساتھ، یہ چکسواری مرپر کے ساتھ. جی جی، کھڑی شریف کے ساتھ ہی. تو یہاں چونکہ قبلہ حضرت صاحب کی جو پیدائش ہوئی نا وہ وہاں ہوئی ہے، چیچیاں شریف. تو پھر اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ حضرت صاحب چیچیاں شریف والے. تو قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو شغف تھا نا وہ یہ تھا کہ مساجد اور تعلیم قرآن. اور پھر تعلیم 1960 میں باقاعدہ یہ سلسلہ تقریباً شروع کیا گیا سرزمین کوٹلی پہ. تو 2008 میں قبلہ حضرت صاحب کا 31 دسمبر 2008 کو حضرت صاحب کا وصال پاک ہوا ہے. تو اس عرصے میں یعنی 1960 سے لے کر 2008 تک آپ کے زیر جب آپ کا وصال ہوا تو اس وقت تقریباً 300 مساجد جو تھی وہ تیار تھی، جن میں کام ہو رہا تھا، اور جن کے اندر قرآن مجید سیکھا اور سکھایا جا رہا تھا، اور جن کے اندر لوگوں کی رہنمائی کی جا رہی تھی، لوگوں کو دین سکھایا جا رہا تھا. تو یہ 1960 سے لے کر 2008 تک قبلہ حضرت صاحب کی زندگی کا جو سفر ہے اس کے اندر بے شمار حفاظ کرام بھی تیار ہوئے، اور مساجد بھی مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 300 کے قریب تیار ہوئی. تو پھر اچھا، ان مساجد کی ایک خاص بات یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے سارے کا تقریباً جو گنبد ہے وہ سفید ہے، اور تقریباً ملتے جلتے جو ہے وہ طرز تعمیر ہے. اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اس کی خاص وجہ تو حضرت صاحب کی وہ جو سوچ ہے اس کا تو ہم نہیں کچھ کہہ سکتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ یہ ایک نشانی کے طور پر، چونکہ یہ مساجد شاعر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں. تو یہ پوری مساجد آپ دیکھیں نا، جب ان کی وہ سفید رنگت کے گنبد یا اس طرح کا جب ان کا ملتا جلتا رنگ دیکھا جاتا ہے تو انسان بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ یار یہ کوئی ایسی ہستی ہے کہ جس نے اتنا بڑا ایک مساجد کا شہر آباد کر لیا. دیکھیں یہی وجہ ہے کہ کوٹلی کو بدل کر اسے مدینہ المساجد کہا جانے لگا، یعنی اس قدر. اور وہ چونکہ ایک جیسے رنگ، ایک جیسے کلر وہ پتہ دیتی ہیں ایک کسی مرکز کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی مرکز کی نشانی کے طور پر بھی اسے جو سمجھا جائے وہ بھی ایک اچھا ہے. صحیح. جی جی. اچھا، آپ اس کے علاوہ تعلیم و تدریس کے کون کون سے شعبے ہیں جن میں، اور کتنے عرصے سے وہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں؟ کون کون سے شعبے ہیں جہاں پہ آپ پڑھا رہے ہیں؟ کتنے طلباء ہیں جو آپ سے اس وقت زیر تعلیم ہیں یا جو آگے مزید سٹڈیز کے لیے جا چکے ہیں؟ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. میں تقریباً 16 سال سے میں چڑوئی میں ہوں، اور چڑوئی میں ہی میری یہاں تعیناتی ہوئی تھی قبلہ حضرت صاحب کی طرف سے. تو شعبہ حفظ جو ہے اس کا مجھے سونپا گیا تھا، اس کی ذمہ داریاں. تو جب میں نے شعبہ حفظ کی ذمہ داریاں مجھے سونپی گئی تو وہاں سے جب سے آغاز ہوا اس وقت تک تقریباً 16 سال میں تقریباً 50 یا 60 کے قریب بچے جو مجھ سے قرآن مجید حفظ کر کے جا چکے ہیں، مکمل حفظ. یعنی ایک تو ہے نا ناظرہ کی تو تعداد خاصی ہے، لیکن جو ہے حفظ کی تعداد وہ 50 سے 60 طلباء ایسے ہیں جو مجھ سے حفظ کر کے جا چکے ہیں. ان میں سے کئی بچے آج کل تو مساجد کے اندر بطور امام ان کی تعیناتی ہو چکی ہے، اور وہ اپنے امام کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. اور کئی ایسے طلباء ہیں جو مختلف جگہوں پہ، مثلا ایک میرے 2 اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو آج بھی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں زیر تعلیم ہیں. اسی طرح
منہاج القرآن میں کچھ طلباء پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہے بھی ہیں. اسی طرح جامعہ نعیمیہ میں کچھ میرے طلباء جو مجھ سے حفظ کر کے گئے ہیں وہ آگے اپنا جو درس نظامی وغیرہ ہے اسے انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے. صحیح. اور میرے علم میں ہے کہ آپ کچھ فلاح عامہ کے جو کام ہیں اس میں بھی مصروف رہتے ہیں، کچھ اپنے جو فلاحی مصروفیات ہیں اس کے حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے. میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے دنوں کی بات ہے، یہ 2020 2 جنوری کو میں نے آغاز کیا تھا اپنے علاقے کے اندر مدنی پل ایک بنایا ہے جس کے اوپر تقریباً 63 لاکھ روپے کی لاگت آئی ہے. تو وہ میں آپ کو بتاؤں کہ 2020 کے 2 جنوری کو میں نے اس کا آغاز کیا تھا اور 2021 کی جنوری میں وہ مکمل تھا الحمدللہ. اس کی تقریباً 100 فٹ لمبائی ہے، اس کی 12 فٹ کے قریب 12 فٹ اس کی چوڑائی ہے. اور الحمدللہ وہ اس قدر لوگوں نے اس کے ساتھ تعاون کیا مجھ پہ اعتماد کر کے. تو اسی طرح ایک میرے علاقے میں سکول تھا، سرکاری سکول تھا. وہ تو اس طرح تھا کہ اس سرکاری عمارت کا کوئی حال نہیں تھا. بچے جو بیچارے پڑھنے والے تھے، جب سکول بارش ہوتی تو اس بارش میں وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے، چھت کا کوئی حال نہیں تھا اور سکول کی صفائی ستھرائی کا بھی کوئی حال نہیں تھا، عمارت کا کوئی حال نہیں تھا. تو لوگوں کی میٹنگ کی، میں نے کہا جی ہم یہ سکول بنانا چاہتے ہیں. سکول کو گرایا، بنانا شروع کیا. تقریباً 31 لاکھ روپیہ اس عمارت پہ لگا اور اس وقت ہمارے علاقے میں خوبصورت ترین وہ عمارت بنی ہوئی ہے، دعوت نظارہ دے رہی ہے. اور یہ قریب یعنی ان 2-2.5 سالوں کے اندر میرے یہ جو 2 کام ہیں یہ اس رب لم یزل کا خاص فضل ہے. تو فلاحی کاموں میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم لوگ دیکھیں نا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری بینائی سے محروم رکھا ہے، تو اگر میں اس کام کے لیے آگے نکلا تو خدا نے میری کتنی مدد کی. تو وہ لوگ جنہیں خدا نے آنکھیں عطا کی ہوئی ہیں، اگر وہ لوگ آگے نکلیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے بے شمار ایسے وہ کام جو رکے ہوئے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں گورنمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں، ہم حکومتوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارا یہ کام کریں گی لیکن کام نہیں ہو رہا. تو اگر یہ ہم کام خود کرنے کے لیے نکلیں تو انشاءاللہ لوگ ہمارا دست و بازو بنیں گے اور کام ہمارے ہو جاتے ہیں. لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پہ، چونکہ میں نے یہ قبلہ حضرت صاحب سے بھی یہی بات سیکھی تھی. حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھی مسجد بنانے کا ہمارا مشن یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اسے مکمل ہی کرنا ہے. ہمارا کام ہمارے اختیار میں صرف اتنا ہے کہ اس کا آغاز کر دینا، مکمل کرنا، اسے مکمل کتنے عرصے میں ہونا، یہ سارا اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. تو اسی طرح میں نے یہی فلسفہ اپنے ذہن میں رکھ کرنا اتنے بڑے اس پل کے منصوبے کا، حالانکہ لوگوں کے تصور میں بھی نہیں تھا عبدالعمار بھائی کہ یہ پل بن سکے گا، چونکہ ایک عرصے سے مطلب کسی گورنمنٹ کی سے نہیں بنا. اس طرح میرے یہ گھر کے بالکل قریب ہے. تو اتنا بڑا یہ کام، لوگ پریشان تھے جب میں نے یہ اعلان کیا، تو لوگ پریشان تھے کہ یہ کیسے بنے گا، یہ نہیں ہو سکتا. لوگ اسے، اور اس کی پہلی میٹنگ جو میں نے کی تھی وہ 14 اگست 2020 کو میں نے اس کی اپنے 2019 کو 14 اگست کو میں نے اس کی اپنے گھر میں میٹنگ کی تھی. تو پھر اسی طرح 2-3-4 ماہ اسی طرح گزر گئے ہمارے اس کی مہم چلاتے. لیکن اپنے 2020 میں نے پھر اس کی 2 جنوری کو سنگ بنیاد رکھ دیا. اور جب سنگ بنیاد رکھا تو اس قدر پھر اللہ رب العالمین کی مدد آئی کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ اتنا جلدی وہ کام ہو گیا. حالانکہ درمیان میں کورونا بھی تھا، اس طرح کے بھی حالات آ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود اس میں کوئی رکاوٹ نہیں اور وہ کام جلد پائے تک میل تک پہنچ گیا. میں چونکہ آپ کے ایک عدد پروجیکٹ سے میں خود بھی میں علم رکھتا ہوں کہ مستقبل میں آپ ایک خواتین کا ایک جامعہ تیار کرنا چاہتے ہیں پراپر، جہاں پہ درس و تدریس ہو، درس نظامی ہو. اس کے علاوہ آپ کے مستقبل میں علم و عمل کے فلاحی کاموں کے کیا کچھ آگے عزائم ہیں؟ آپ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے؟ ہاں انشاءاللہ ہوتا تو وہی ہے جو اللہ پاک کو منظور ہوتا ہے. ویسے میرا جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت میری توجہ کا جو بڑا مرکز ہے اور میری پوری جو توجہ ہے وہ یہ مدرسہ جامعہ للبنات جو بچیوں کے لیے میں بنانا چاہتا ہوں. چونکہ ہماری خواتین کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں بڑی اشد ضرورت ہے، دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو، ہر لحاظ سے بڑی اشد ضرورت ہے ہمارے معاشرے کے اندر خواتین کی. اور پھر اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں انہیں چونکہ موقع مل جاتا ہے سیکھنے کا، وہ جمعے کے اجتماع میں چلے جاتے ہیں، عید کے اجتماع میں چلے جاتے ہیں، یا مختلف چیزوں کا اجتماع ہوتا ہے تو وہاں وہ چلے جاتے ہیں، یا علماء کے پاس جا کر بیٹھ کے سیکھ لیتے ہیں. تو ان کے لیے تو آسانیاں ہیں، مرد حضرات دین سیکھ سکتے ہیں. لیکن خواتین کے لیے مدارس میں جانا یا اجتماعات ان کے لیے منعقد کرنا یہ ذرا مشکل ہوتا ہے. پھر ہمارے علاقے جو ہیں دیہات کے ان کے اندر تو اور زیادہ مشکل ہے. تو یہ اس وجہ سے میرے ذہن میں یہ سوچ آئی کہ ہم نے یہ کرنا ہے، مدرسے کا آغاز کرنا ہے. اور اس وقت انشاءاللہ میرا جو پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ عید کے فوراً بعد انشاءاللہ بفضل خدا عید کے فوراً بعد اس کی سنگ بنیاد رکھنی ہے اور اس کا آغاز کرنا ہے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. اس کے علاوہ جو میری، آپ نے جیسے پوچھا، میری جو سب سے بڑی مدرسے کے بعد جو بڑی ترجیحات ہیں وہ یہ ہیں کہ
ایسے غریب گھرانے یا ایسے غریب بچے یا ایسے یتیم بچے یا ایسی بیوہ عورتیں کہ جن کے پاس چھت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ انہیں مکان بھی بنا کے دیے جائیں، ان کے لیے چھت مہیا کیے جائیں، ان کے لیے کھانے پینے کے بندوبست کیے جائیں، ان کی ضروریات زندگی ان کے گھر تک پہنچائی جائے، تاکہ یتیم بچوں کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے جانا نہ پڑے۔ خواتین کو، چونکہ ہمارا معاشرہ جس طرف ہے وہ آپ سمجھتے ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ میری جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کو گھر کے اندر انہیں ان کی ضروریات کی چیزیں ملیں۔ اس طرح کی جو بیوہ خواتین ہیں، مجبور لوگ ہیں، معذور گھرانے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی اس طرح کی مدد کی جائے اور لوگوں کی توجہ ان کی طرف دلائی جائے، تاکہ لوگ ان کے حقوق، ان کی چیزیں، ان کے جو ضروریات ہیں وہ ان کے گھر تک پہنچائیں، تاکہ وہ جب اپنی چیزیں وہ استعمال کریں، ان تک وہ ضروریات پہنچیں، ان کی ضروریات پوری ہوں، تو ان کے منہ سے جو دعا نکلے گی اللہ رب العالمین اس دعا کے ذریعے ہمارے لیے انشاءاللہ آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ آخری بس 3 سوالات ہیں۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ آج نوجوان موبائل یوز کرتے ہیں، لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں، کتاب سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جی، ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ وہ تو بینائی بھی رکھتے ہیں، کہ ان کو کتاب سے دوستی کے حوالے سے آپ کا کوئی پیغام ہو؟ میں اس موقع پہ بڑے افسوس کے ساتھ، آپ نے بڑا یہ جو سوال کیا، بڑا عام سوال کیا، میں اپنے نوجوانوں کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ میں ایک ایسا شخص کہ جسے اللہ پاک نے ظاہری بینائی نہیں دی ہوئی، لیکن مجھے کتاب کا اس قدر شوق ہے کہ میری لائبریری آپ کے سامنے ہے، اور آج ہماری کمزوری ایک بڑی جو ہمارے اندر آ چکی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کتاب سے دور ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیپ ٹاپ ہے، آپ موبائل یوز کر رہے ہیں، آپ انٹرنیٹ کے اوپر کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ رہے ہیں، لیکن میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں اپنی اس 16 سالہ بالخصوص جو میں نے آغاز اس کا کیا تھا، اور آج 16 سال ہو گئے مجھے تدریس میں، اور اس کے علاوہ جو پڑھتے ہوئے بھی میں نے جو اپنی زندگی میں محسوس کیا وہ یہ کیا کہ کتاب کو جب گود میں رکھ کر، کتاب کو جب ہاتھ میں رکھ کر، کتاب کو جب سامنے رکھ کر جو پڑھنے میں لطف آتا ہے اور جو پڑھنے میں بندہ سیکھ سکتا ہے، وہ نہ انٹرنیٹ کے اوپر ڈاؤن لوڈ کر کے کوئی چیز پڑھی جا سکتی ہے، اور نہ ہی اسے اتنا بڑا استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے جتنا کتاب کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ تو میں نوجوانوں کو کہوں گا کہ یار خدا کے لیے آپ لائبریریوں کی طرف پلٹ کے آئیں، اپنے سرانے کتابیں رکھیں اور کتابوں کا مطالعہ کریں، اور کتاب دوستی اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں۔ تو جب آپ کے اندر کتاب دوستی کا جذبہ پیدا ہوگا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ انقلاب ضرور آئے گا۔ انشاءاللہ۔ اچھا، سیکنڈ لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ ابھی جب ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں اسلام کے حوالے سے بھی، امت مسلمہ کے حوالے سے بھی، جہاں پہ حملے ہیں، دین سے دوری ہے، وہاں پہ علماء کا ایک صحیح سمت میں اجتماعیت کے ساتھ سفر نہ کرنا بھی ایک بہت بڑا جو ہے فیکٹر ہے۔ علماء کے لیے آپ کا کیا میسج ہے کہ وہ کس طرح کی، کس نوعیت کا کام ہو کہ جہاں پہ تفرقہ نہ ہو، جہاں پہ امن کی بات ہو، نوجوان نسل کو دین کی طرف لانے کی بات ہو، تو وہ کون سا رستہ ہے جس کی طرف علماء من حیث الکل جو ہے وہ اس طرف اپنا سفر کریں؟ اس کے لیے سب سے جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے سامنے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر دیکھا جائے کہ عبدالمار بھائی کے ایک طرف صبح میرے آقا اٹھتے ہیں، دعوت تبلیغ دینے کے لیے جب باہر نکلتے ہیں تو دروازے کے اوپر غلاظت پھینکی جا رہی ہے، آقا علیہ السلام کے راستوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کون سی وہ اذیت ہے مکی دور کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو کون سی اذیت ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دی گئی، لیکن حضور کی ساری زندگی کے اندر جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار، نرم گوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ نرم گوئی ہے جسے قرآن مجید نے بھی بیان کیا اور کہا کہ اگر اے محبوب اگر آپ ترش مزاج ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو پھر لوگوں کا یہ جو جم گھٹ ہے آپ کے ارد گرد، جو لوگ آپ کے ارد گرد ہیں یہ نظر نہ آتے۔ تو اس لوگوں کا قرآن مجید جو بیان کر رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کے جو ارد گرد ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کے اندر نرمی۔ تو میں علماء سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر، نوجوان نسل کے اندر نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور بغیر کسی پہ تنقید سے لوگوں تک دین کا پیغام پہنچایا جائے۔ اور پھر صوفیاء کی زندگی دیکھیں نا، صوفیاء کی بھی زندگی، آقا علیہ السلام کی زندگی کا وہ عکس ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ صوفیاء کو اگر کوئی پتھر مارتا نا تو وہ آگے سے اسے سینے کے ساتھ لگاتے، اس کے لیے دعا دیتے اور اس کے لیے اچھی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ قبلہ حضرت صاحب کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، بڑے لوگوں نے بڑی بڑی باتیں عبدالمار بھائی کی ہیں کہ کسی نے کہا کہ یہ ان کا تعلق فلاں فرقے کے ساتھ ہے، کسی نے کہا فلاں فرقے کے ساتھ ہے، یہ فلاں لیکن حضرت صاحب نے کبھی کسی چیز کا جواب نہیں دیا، اور اس کا پھر خدا نے صلہ کیا دیا کہ آج 1300 سے زائد مساجد کے اندر اس دفعہ ختم قرآن ہوا اس تاسمی پہ۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا انقلاب نہیں کہ ایک شخص، ایک ذات، ایک ہستی اگر اپنے ساری توانائیاں دین پہ جب خرچ کرے اور رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق جب دین اور لوگوں کو اپنے قریب کریں تو پھر وہ انقلاب آتا ہے کہ 1300 سینے قرآن سے مزین ہو جاتے ہیں۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ آج علماء کے لیے جو بڑی چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ نرم مزاج، اور نرمی جو ہے نا، دیکھیں جو چیز نرمی اللہ کو بھی پسند ہے. حضور علیہ السلام کا ایک فرمان کا معنی بھی یہی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نرم مزاجی اور نرمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو جب علماء کے اندر نرمی ہوگی اور نوجوانوں کو اس طرف وہ راغب کریں گے اور نوجوان علماء کے قریب بیٹھیں گے، دین سیکھیں گے، تو انشاءاللہ پھر ضرور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین غلبہ پائے گا، اور انشاءاللہ یہ نوجوان اس دین کے مزید قریب آئیں گے. اس کے لیے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے اندر نرم مزاجی ہونی چاہیے. اب میں اس کی ایک اور مثال بھی دے دوں. شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب بھی، آج ان کے بھی ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہے، اور اس کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی پوری دنیا میں جو میسج ہے، جو پیغام ہے، وہ بڑے نرمی کے ساتھ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور حضور کے اسوہ حسنہ کے مطابق. تو دیکھیں جتنے بھی لوگوں نے، حضرت صاحب ہیں یا پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ہیں، یا دیگر جتنے بھی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، یا دیگر جتنے بھی لوگ جنہوں نے نرم مزاجی کے ساتھ لوگوں تک دین پہنچانے کے لیے کوشش کی، آج دیکھیں ان کے ارد گرد لوگوں کا ایک ہجوم ہے، اور لوگ انہیں پسند کرتے ہیں اور لوگ انہیں سننا چاہتے ہیں. ثاقب رضا مصطفی صاحب ہیں یا دیگر جتنے بھی ہمارے احباب ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی طرز عمل اپنا لیا جائے تو انشاءاللہ وہ لوگ جو دین سے دور ہو رہے ہیں، چونکہ ایک طرف سیکولر لوگوں کا ایک پوری الغار ہے نوجوان نسل پہ کہ انہیں دین سے باغی کیا جائے، تو اس موقع پہ بڑا ضروری ہے کہ لوگوں کو نرم مزاجی کے ساتھ دین کے قریب کیا جائے. آخری سوال ہے مدنی صاحب کہ کیا مستقبل میں آپ ان طلباء کے لیے صرف حفظ کا ہی شعبہ دیکھتے ہیں، یا آگے درس نظامی یا تخصص یا افتاء کا، چونکہ آپ خود بھی ماشاءاللہ لوگوں کو مختلف مسائل کے اوپر رہنمائی فرماتے ہیں، تو کیا آپ اس مدرسہ میں صرف حفظ کو ہی دیکھتے ہیں، یا فیوچر میں آپ مختلف شعبوں کو مزید اس میں ایڈ کرنے کا بھی کوئی ارادہ رکھتے ہیں؟ ویسے چونکہ ہمارا ایک پورا ایک نظام ہے نا، دربار عالیہ گلاد شریف کے زیر انڈر ہے یہ مسجد، تو وہاں شعبہ حفظ کے الگ مدارس ہوتے ہیں، چونکہ درس نظامی کے الگ مدارس، اسی طرح علم و تجوید کے الگ مدارس ہیں. تو جہاں تک ہے نا بچوں کے لیے کیا ہم پسند کرتے ہیں یا کیا دیکھتے ہیں، تو میری اپنی جو خواہش ہے ذاتی وہ یہ ہے کہ ایک بچہ جو حفظ کر رہا ہے نا، وہ صرف حفظ نہیں بلکہ اس کے لیے ایسے مواقع ہونے چاہیے اس ایک ہی مدرسے کے اندر کہ اس بچے کو حفظ کی بھی وہاں وہ صلاحیت ملے، حفظ بھی کر سکے اور تجوید بھی پڑھ سکے، اور وہ جب نکلے تو ایک مکمل عالم دین بن کے نکلے. تخصص فی الفقہ ہو، تخصص فی الحدیث ہو، فی تفسیر ہو، ان تمام علوم پہ اسے عبور حاصل ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس دنیاوی تعلیم بھی ہو، تاکہ جب کسی میدان کے اندر جائے اور دین کی دعوت کی بات کرے تو اسے کسی جگہ پہ مایوسی نہ ہو اور شرمندگی نہ ہو. اس کے پاس ہر طرح کا ہتھیار موجود ہونا چاہیے جس سے وہ لوگوں کو دین کی طرف راغب کر سکے. ماشاءاللہ، بہت شکریہ جی. ناظرین، میں جب ابھی بھی حضرت صاحب کے حجرہ میں بیٹھا ہوں تو ایک لائبریری تو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ لائبریری کا ایک بہت بڑا سیٹ اپ میری رائٹ ہینڈ پہ ہے، پھر بائیں طرف ہے، اور اس کے علاوہ بھی کتب جو ہیں وہ پڑھی ہیں. اس کے یعنی ایک ہمہ جہت قسم کا مطالعہ ہے اور اسی حوالے سے کام ہے. اور اب آپ نے جیسا کہ سنا ہے کہ وہ مستقبل میں بھی ہی ایسے ارادے رکھتے ہیں. وہ دوست جو پاکستان سے ہیں کبھی کشمیر میں آئیں، اور بالخصوص جب آپ ضلع کوٹلی میں داخل ہوں تو چڑوئی جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے آتے ہوئے یہ لیفٹ سائڈ بنے گی، یہاں پہ مسجد ہے ایک بہت بڑی، وہاں پہ آپ کو مدنی صاحب سے ملاقات ہو سکتی ہے. آپ اس کو ضرور وزٹ کریں. اور حضرت صاحب کا ایک اپنا یوٹیوب چینل ہے، میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دوں گا. ان کی فیس بک آئی ڈی کو دیکھیں، ان کے دین کا جو مختلف ان نو کام ہے اس کو آپ ضرور ملاحظہ کیجیے. اور آخر پہ بالخصوص جو میں بات کہنا چاہوں گا کہ اس 11 سال کی جو رفاقت ہے حضرت صاحب کے ساتھ، کہ ان کے جو مطالعہ کا شغف ہے وہ پہلے دن سے آج تک وہ بڑا ہی ہے، کم نہیں ہوا. جو سوشل ویلفیئر کا کام ہے وہ وقت کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. تو وہ تمام نوجوان جو گھروں میں بیٹھے اس انٹرویو کو سن رہے ہیں، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے آنکھوں جیسی نعمت عطا کی ہے، وہ اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے، دین اسلام کے لیے، امت کے لیے. اور جب فلاح عامہ کی بات ہوتی ہے، جب آپ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایکسکیوز کوئی نہیں ہے. اگر حضرت صاحب ایک ظاہری معذوری کے ساتھ اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں، اور ٹیم عبدالعمار منم کی طرف سے آپ ساروں سے یہ درخواست بھی کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنا حصہ بقدر جثہ ضرور اس میں، اس نیشن کے لیے، اس قوم کے لیے، امت کے نوجوانوں کے لیے. تو میں انشاءاللہ خود بھی حضرت صاحب سے اس پہ رابطہ رہوں گا، جو مائکرو فائنینسنگ کے حوالے سے، ہم جو گھروں کی تعمیر ہے اس حوالے سے،
کچھ مزید جو امور ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہماری طرف سے حضرت صاحب کے ساتھ جو ہے وہ اس میں کوئی کولیبریشن ہو سکی، کوئی افرادی قوت کا جو ہے وہ عمل دخل ہو سکا، تو ٹیم عبدالعمار منم کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔